اردو پوائنٹ کی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارا چینل سبسکرائب کیجیے اور بیل کے آئیکن پر کلک کیجیے تاکہ آپ ہماری تمام آنے والی ویڈیوز سے باخبر رہ سکیں۔ السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں اردو پوائنٹ اور میں ہوں فاروق شہباز وڑائچ۔ ایک وکیل کیسے بنتا ہے اور وکیل کو فیلڈ کے اندر کن چیلنجز کا سامنا ہے، آئیے اسی پہ آج بات کرتے ہیں۔ ہمارے ساتھ رائے کے پی وسیم صاحب ہیں جن کو وکالت کرتے ہوئے 20 سال ہو چکے ہیں۔ انہی سے پوچھتے ہیں کہ نئے جو لوگ آ رہے ہیں ان کے لیے یہ کیا سوچتے ہیں اور یہ کیا کہتے ہیں۔ اچھا سر، یہ بتائیں کہ سب سے پہلے جو لڑکا فریش گریجویٹ یہاں پہ یا لڑکی آتی ہے اس کو پہلا چیلنج کیا ہے یہاں پہ؟ اس کو پہلا چیلنج تو یہ ہے کہ اچھے سینئر نہیں ملتے، اور جو سینئرز ہیں ان کو اکاموڈیٹ نہیں کرتے جو کہ کرنا چاہیے۔ اس طرح وہ ڈسہارٹ ہو جاتے ہیں اور پھر وہ اس پیشے کو جو ہے نا خیر بات کہہ دیتے ہیں۔ ایک تو یہ ان کا پرابلم ہے۔ دوسرا پرابلم یہ ہے کہ کوئی صحیح رہنمائی جو ہے ان کو نہیں ملتی، کیونکہ کتابوں میں پڑھنا اور فیلڈ میں جانا دو ڈیفرنٹ چیزیں ہیں۔ جو فیلڈ میں جا کر ان کو جو سکھانا چاہے وہ سکھایا نہیں جاتا۔ ویسے یہ خود بھی ذرا بے صبرے ہو جاتے ہیں اور ان کی خواہش یہ ہوتی ہے کہ جو چیز کسی نے 20 سال کے عرصے میں حاصل کی ہے یہ کوئی 10 دن کے اندر یا 1 مہینے کے اندر حاصل کر لیں، جبکہ اس کے لیے ان کو صبر کرنا چاہیے، اپنی فیلڈ جو ہے اس کی طرف دھیان دینا چاہیے اور ان کی ڈیڈیکیشن ہونی چاہیے اپنے پیشے کے ساتھ، اور ان کا دل جو ہے وہ سونے کا ہونا چاہیے، دماغ ان کا برف کا ہونا چاہیے، جسم ان کا فولاد کا ہونا چاہیے، اور ان کے پیشے کے ساتھ جو ڈیڈیکیشن ہے وہ اوپر جو ہے نا سپر اس کی جو ہے نا کلی ہونی چاہیے، تو پھر وہ وکیل بن سکتے ہیں۔ ادروائز دیٹ از ویری جو ایک تاثر ہے کہ وکلا بہت زیادہ پیسے کماتے ہیں۔ ایک وکیل مثلا آپ جیسا وکیل ہے یا ایک فریش گریجویٹ ہے، کتنے وکیل پیسے کما لیتے ہیں ماہانہ؟ جی یہ جو ہے نا یہ ویری کرتا ہے وکیل ٹو وکیل۔ اب دیکھیں نا، سپوز کوئی بندہ جو ہے وکیل صاحب جو ہیں وہ کرتے ہیں 302 کے کیسز کرتے ہیں، ایبویسلی ان کی انکم جو ہے وہ زیادہ ہوگی اور وہ پرومیننٹ بھی ہوں گے۔ ایوریج کیا ہے 302 کے کیس کا وکیل کیا لیتے ہیں، کیا چارج کرتے ہیں؟ 302 کے کیسز وہ کیسز ٹو کیسز پھر میں کہتا ہوں ویری کرتا ہے۔ سپوز کہ کسی کے اندر 12 ملزم ہیں تو 12 ملزموں کے لیے فائٹ کرنا، پھر ایک ملزم کے لیے فائٹ کرنا، ایک کمپلینر کی طرف سے ہونا اور ملزموں کی طرف، دو ڈیفرنٹ چیزیں ہیں۔ کیس جو ملتے ہیں یہ ریفرنس پہ ملتے ہیں یا ویسے کیسے؟ نہیں، میں یہ سمجھتا ہوں، میرا یہ تجربہ ہے کہ یہ جو کیسز ہمارے پاس آتے ہیں نا یہ دیے کی روشنی کی طرح ہوتے ہیں، یعنی دیے سے دیا جلتا ہے۔ آپ کوئی آدمی آپ کے پاس آتا ہے اچھے طریقے سے آنیسٹلی، اللہ تعالیٰ کے جو فرمان ہے اس کے مطابق، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے فرمان کے مطابق اس پیشے کے ساتھ اگر انصاف کریں گے تو یقیناً یہ دیے سے دیا چلے گا، اور ایک دن آپ ایسا آئے گا کہ آپ کے پاس ٹائم نہیں ہوگا۔ میں پوچھنا چاہوں گا کہ جو لوگ خاص طور پر خواتین جو اس فیلڈ میں آ رہی ہیں، لوگ بن رہے ہیں، وکیل بن رہے ہیں، کیا چیلنجز ہیں جو اس فیلڈ میں سب سے زیادہ خواتین کو ان کا سامنا ہے؟ شکیلہ اختر رانا میرا نام ہے۔ میں سمجھتی ہوں کہ جب ہم اس فیلڈ میں آتے ہیں تو ایک بندے کو یہ سمجھ کر آنا چاہیے کہ یہ فیلڈ خواتین یا مردوں کی نہیں ہے، یہ ٹف اور رف فیلڈ ہے، یہاں پہ بہت محنت کرنی پڑتی ہے، اسٹرگل کرنی پڑتی ہے اپنا نام بنانے کے لیے۔ لیکن ایز اے بینگ اے فیمیل جب آپ اس فیلڈ میں آتے ہیں تو جو آپ کو سب سے زیادہ فیس کرنا پڑتا ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ آپ کون سا آفس جوائن کریں، آپ کس جگہ پہ جائیں۔ آپ کا کوئی پلیٹ فارم نہیں ہے یہاں پہ ایسا جہاں پہ یہ ہو سکے کہ نئے لوگوں کو ٹرین کیا جا سکے، انہیں یہ بتایا جا سکے کہ آپ کو کون سی فیلڈ چوز کرنی چاہیے۔ لائرز کے لیے سب سے بڑی پرابلم جو آتی ہے ایز اے فیمیل وہ یہ ہے کہ آپ کون سی فیلڈ جوائن کریں، کیونکہ اس میں بہت ساری ملٹی کام ہے جس میں آپ سول ہے، کرمنل ہے، ٹیکس ہے، ہر کسی کا ٹیمپرامنٹ نہیں ہے بینگ اے فیمیل کہ وہ کرمنل کا کام کر سکے یا سول کا کر سکے یا کمپنیز کا کر سکے۔ اگر یہ تمام چیزیں جو ہیں انہیں کسی جگہ پہ پلیٹ فارم ملے جو انہیں کالج لیول پر یا پنجاب ہماری جو بار کونسل ہے اس لیول پر کوئی آنے والے نئے لوگوں کو یہ بتایا جائے کہ بھئی آپ کس حساب سے جو ہے آپ کا ٹیمپرامنٹ کون سا، کون سی فیلڈ جوائن کرنا چاہتے ہیں، تو تھوڑی سی ان کو چوائس دے جائے تو ان کے لیے بہتر۔ سینئر کے طور پہ آپ کیا سجیسٹ کرتی ہیں نئے آنے والوں کو، خاص طور پہ لڑکیاں جو آ رہی ہیں اس فیلڈ میں، انہیں آپ کیا کہیں گے کس فیلڈ میں زیادہ مارجن ہے یا کیا، کہاں پہ جانا چاہیے، کون سے جوائن کرنا چاہیے؟
میرا تو خیال ہے کہ یہ آپ جب وکالت کر لیتے ہیں تو آپ کو یہ سوچنا ہی نہیں چاہیے کہ ہم نے کون سی فیلڈ اس میں سے کون سا کام کرنا چاہیے. آپ ایک چیز ذہن میں رکھ کر لا کریں کہ لا کر کے میل اور فیمیل والا ایج جو ہے وہ آپ کا ختم ہو جاتا ہے. پھر ہے کمپٹیشن. آپ نے اس کمپٹیشن میں اپنا نام بنانا ہے. اس کمپٹیشن میں چاہے آپ کرمنل کام میں چلے جائیں چاہے سول میں چلے جائیں, لیکن چونکہ نئے آنے والوں کے لیے یہ چوائس نہیں ہوتی کہ وہ کوئی ایک کام کر سکیں, وہ ملٹی کام کرتے ہیں, ان کے پاس اتنی آپشنز نہیں ہوتی. سب سے بڑا پرابلم جو آنے والے بچوں کو فیس کرنا پڑتا ہے, جو ہم نے بھی فیس کیا, وہ یہ ہے کہ کوئی سینئر کسی جونیئر کو پے نہیں کرتا. آپ کو آنے سے پہلے یہ سوچ کر آنا چاہیے کہ 5 سال تک کسی نے آپ کو کوئی پیسے نہیں دینے, پیسے لگنے ہیں, آپ پیسے لگنے ہیں, اور آپ نے صرف کام سیکھنے کے لیے آفس جوائن کرنا ہے. تو دین اور محنت کرنی پڑتی ہے. ہاں یہ ضرور ہے کہ کچھ یہاں پہ آفٹر 2 ایئرز آپ کے پاس آپشنز ہیں. آپ ADBP کا ایگزام دے لیں, آپ سول جج کا ایگزام دے دیں, مختلف ڈپارٹمنٹس میں چلے جائیں, وہ آپ کے پاس آپشنز ہیں کہ وہ آپ اڈاپٹ کریں. بظاہر آسان نظر آنے والا یہ پیشہ, وکالت کا یہ پیشہ, در حقیقت کتنا مشکل ہے. اسی لیے نئے آنے والوں کو چاہیے کہ وہ سوچ سمجھ کر اس پیشے کو اختیار کریں. اپنے میزبان فاروق شہباز بڑائچ کو اجازت دیجیے. اللہ نگہبان.